اسلام کی بنیاد کیا ہے اور ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام میں ائمہ کو کرنا ہے، صحابہ کو کرنا ہے یا فرقوں کو کرنا ہے؟ یہ سب کچھ آج ہم کلیئر کرنے ہیں اس ویڈیو میں، تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ اسلام کی ہم سب سے پہلے ایک مثال لیتے ہیں درخت سے، اور یہ درخت جس زمین پر ہو گیا اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ زمین تو نہیں ہے لیکن ہم مثال کے طور پر لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے بہت سے درخت اگائے ہیں اس زمین پر، جن میں 25 نبی آئے ہیں اور ان کی امتیں بھی آئی ہیں۔ ان میں سے ایک درخت تھا اسلام کا درخت۔ اب اسلام کے درخت کی ہم جو جڑ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو ہم جڑ کی تصور کر لیتے ہیں کہ وہی بنیاد ہے اسلام کی، اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ وہ اللہ کے الفاظ ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور اللہ کے حکم شریعت کے بغیر اسلام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری بنیاد۔ اب اس درخت کے ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو ایک بڑی موٹی لکڑی ہوتی ہے جس نے پورے درخت کا وزن اٹھایا ہوتا ہے، حالانکہ کتنا بھی بھاری درخت کیوں نہ ہو اس نے وزن بہت ہی آسانی سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس موٹی لکڑی کو ہم اس کا مثال دے دیتے ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ ہمارے پیاری نبی ہیں، اور یہ وہ موٹی لکڑی ہیں جس کے اوپر اسلام کا پورا درخت ٹکا ہوا ہے۔ اب اس موٹی لکڑی سے بہت ہی شاخیں نکلتی ہیں، جو بڑی بڑی لمبی لمبی مضبوط شاخیں ہوتی ہیں، ان کو ہم مثال دیتے ہیں صحابہ سے اور اہل بیت سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا درخت بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جو دین سیکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، تو یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ اب ہم اس کو پورا ایکولائز کر لیتے ہیں، جو کچھ ابھی تک ہم نے کہا۔ جو اسلام کی زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ لیتے ہیں ہم، اور یہ صرف فرض کر رہا ہوں، یہ میں ایکچولی کہہ نہیں رہا۔ اس کے اوپر جو جڑ ہے اسلام کی وہ قرآن مجید ہے، اور جو بڑی موٹی لکڑی ہے وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جڑ پر جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ اب کوئی بھی درخت اگتا ہے تو اس کے لیے پانی ضرور درکار ہے، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے درخت کو اگنے کے لیے۔ تو اس پانی کی ہم مثال لے لیتے ہیں تابعین سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابت بھی کی ہے ایک قسم سے، اور جو اسلام کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا تھا، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے تاکہ اگلی امت کو آسانی ہو۔ اور ان تابعین میں ہم مثال لے لیتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی۔ جن لوگوں کا اپنا لائف سپین تھا، انہوں نے صحابہ سے احادیث لی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ دیکھتے رہے، اور ان کو امت تک پہنچانے میں بڑی مدد کی۔ اس کے بعد جب پانی پڑتا ہے تو شاخوں میں سے ایک چھوٹی چھوٹی شاخیں اور نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ درخت کی اگلے جو حصہ ہوتا ہے جس میں درخت نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے وہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ شاخوں کو ہم کہہ دیں گے تبی تابعین اور علماء، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کو لکھا اور اس کو آگے سکھایا، جن میں امام بخاری، جامع ترمذی، امام مسلم وغیرہ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مجموعہ اسلام کا جمع کیا جو کہ امت تک پہنچایا، کہ آج کے دور میں بھی وہ ایک مجموعہ زندہ ہے۔ پھر اب جو ان چھوٹی چھوٹی شاخوں کو پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان پتوں کو ہم علماء کا نام دے دیتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دین پیچھے ایک بندے سے سیکھا اور آگے دوسرے بندے تک ٹرانسفر کیا۔ اب جب دین اتنا آگے پہنچ جائے تو پھل تو نکلے گا ہی نا اس پورے درخت پہ، تو وہ پھل ہے عام مسلمان، آج کے دور کا ایک مسلمان جس کو سارا کچھ تیار کردہ مل گیا، بس اب اس نے اپنا عمل دیکھنا ہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے صرف اسلام کی راہ پہ چلنا ہے، اسے سب کچھ بنا بنایا مل گیا ہے، اس کے لیے تو بہت ہی آسانی ہے۔ اب یہ تھا اسلام کا درخت کہ اسلام کیسے کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، لیکن جو اصل چیز ہمیں فالو کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی سب کچھ ہے، وہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم نماز اسی کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن مجید اسی کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اسی کے لیے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اسی کے نام کی دیتے ہیں، اور حج بھی اسی کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ ہمیں جنت میں اعلیٰ جگہ دے سکتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو ضرور کرنا ہے، لیکن اس کو ایز اللہ تعالیٰ کا نبی اور امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور میں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی بار ہوا ثابت کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام انسان ہوں، بس ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ پیغمبر بھی ہیں، ہم امت مسلمہ ان کے ذریعے اللہ کا پیغام لیتی ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے اوپر رکھنے، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ ہمارے لیے آجت احترام کے قابل ذات۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے فائدے تو ہم نے دیکھ لیے، ہمیں جنت مل جائے گی، دنیا کی کامیابیاں بھی، آخرت کی کامیابیاں بھی۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے فائدے دیکھ لیتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے انہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، لڑائی جھگڑے کو کس طرح آپ نے سولو کرنا ہے، اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کیسے کرنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ ہمیں ان کو دیکھنا، اور یہ جو کتابیں موجود ہیں یہ ان کی ذات سے منسلک کی ہیں زیادہ تر، تو ہمیں ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ ہماری فرسٹ 2 پرائرٹیز ہیں۔ اب ان تک ہم کسی بھی طریقے سے فالو کر سکتے ہیں، ان کو ہم ائمہ کی بھی مدد لے سکتے ہیں، ہم اصحاب کی بھی مدد لے سکتے ہیں، ہم کسی بھی کی بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن ہماری پہلی 2 پرائرٹیز یہی ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دوسری پرائرٹی، اللہ تعالیٰ ہماری پہلی پرائرٹی۔ اب ان کو ہم نے فالو کیسے کرنا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں موجود جو ان کی باتیں موجود ہیں وہ دیکھنی، اور سب سے پہلے تو ہم نے قرآن مجید دیکھنا ہے۔ اگر تو کچھ قرآن مجید میں آ گیا ہے تو ایک قسم کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے، انلیس کہ کچھ روایات وہاں پر موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھنی ہے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے دور ہونا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کھولنا اور اس میں دیکھ رہا ہے کیا بات اسلام کہہ رہا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر کچھ بات ادھر نہ ملے تو ہمیں حدیث کی کتابیں جوڑنی چاہیے۔ اب کیونکہ ہر بندے کی رسائی تو نہیں ہوتی کتابوں تک، آج تو ویسے ڈیجیٹل دور ہے، کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں پوری کی پوری، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ ڈھونڈے تو وہ علماء کی مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عالم بھی اس بات کو کہے
تو پھر بھی آپ اس حدیث کی کتاب میں وہ بات ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اسی بات کو سرچ کر کے، کیونکہ جو عالم ہے آج کے دور میں میکسیمم عالم وہی ہیں جو فرقے میں رہتے ہیں، تو ان کا جو علم ہے وہ فتووں کی بیس زیادہ ہے، اگر ان کو کوئی حدیث نہیں ملتی تو اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور فتوے کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر تو وہ صحیح ہوا تو وہ عالم کے لیے اچھا ہے، اور اگر غلط ہوا تو عالم اس کے گھاٹے میں چلا جائے گا اس سے۔ تو ہمیں حدیث کی کتابیں ضرور ڈھونڈنی ہیں۔ آج کل تو ڈیجیٹل ایپ جیسے اسلام 360 اور ویب سائٹس موجود ہیں گوگل پہ جدھر حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایپ اور کتابیں غلط ہے۔ دراصل یہ جو ایپ اور کتابیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیجیٹل ہوتی ہیں، یہ کسی نے ہاتھ سے بیٹھ کر ہی لکھی ہوتی، یہ جو کتابیں پرانے لکھی گئی ہیں انہی کو دیکھ کر انہی کو اسکین کر کے یا ڈیجیٹل ان کی کوڈنگ کر کے لکھی جاتی ہیں تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے، تو ان کو ضرور آپ دیکھ لیں۔ تو میں ایک بار پھر سے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ہماری ٹاپ 2 پریورٹیز ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان تک فالو کرنے کے لیے ہمیں جو بھی ذریعہ اپنانا پڑے اس کو ہمیں جاننا ہے اور بدعات سے دور رہنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اسلام کا درخت۔ اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز جاننی ہیں جو کہ اچھے ٹاپک اور اسلامک ٹاپک پر ہوں، ریسرچ بیسڈ، تو آپ اس چینل سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ آگے رمضان بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کئی رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان میں ہم ایک سیریز چلائیں گے شارٹس کے طور پر، جس میں ہم دین کے مسائل جو کہ حدیث اور علماء سے ثابت ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گے وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ امید ہے آپ کے علم میں تو کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر کچھ عالم میری غلطی کوئی نکال سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، جزاک اللہ۔